ایک دفعہ ایک اچھے نظم و ضبط والی لڑکی تھی جو اللہ کے حکم کے مطابق حجاب پہنتی تھی۔ اس کے کزن نے اسے پرپوز کیا جو کہ ایک خالص دل آدمی بھی ہے، اللہ کے قریب ہے اور قرآن حفظ کرتا ہے۔ بدقسمتی سے باپ نے بیٹی کی منظوری کے باوجود اسے مسترد کر دیا۔ اس نے شائستگی سے کہا، ابا کیا میں آپ کو اللہ کے رسول کی سخی حدیث کے ساتھ یاد دلاؤں؟ جب کوئی شخص جس کے مذہب اور کردار سے آپ مطمئن ہیں آپ کی بیٹی سے شادی کا مطالبہ کریں، اس کی درخواست قبول کریں۔ اگر آپ ایسا نہ کرو گے تو زمین میں فتنہ اور فساد آ جائے گا۔ باپ کو اپنی بیٹی کی بات پر غصہ آیا اور انہوں نے کہا، تمہاری بہن نے 2 سال پہلے شادی سے پہلے بالکل یہی حدیث پڑھی تھی اور جو چاہا وہ کیا، اور دیکھو اب وہ بے سہارا ہے۔ لڑکی نے اللہ سے معافی مانگی اور کہا، لیکن میری بہن شادی کے بعد سے خوش ہے اور اس کے شوہر اور بچے کے ارد گرد خوشی ناقابل بیان ہے۔ ابا جان، اللہ کو ہم پر فخر کرنے میں خوشی پائی جاتی ہے۔ باپ اپنی بات پر ڈٹا رہا، جیسا کہ چند دنوں میں اس کے کام کرنے والے دوست نے اس سے پوچھا کہ کیا وہ اپنے بیٹے کو اس کی بیٹی کو پرپوز کرنے کے لیے بھیج سکتا ہے۔ باپ نے اس خیال پر اتفاق کیا جیسا کہ اس نے بتایا کہ کس طرح ان کی بیٹی ایک اچھی مذہبی آدمی کی تلاش میں ہے، اور یہ کہ اس کے بیٹے کو وہاں پہنچنے پر بیٹی کو اسلام سے اپنی وابستگی پر قائل کرنا ہوگا۔ جب باپ گھر واپس آیا تو اس نے اگلے دن اپنے دوست کے بیٹے کی آمد کے بارے میں اپنے پورے خاندان کو بتایا۔ اس کے بعد اس نے اپنی بیٹی سے کہا کہ وہ بات کرنے سے پہلے اپنے فیصلے میں جلد بازی نہ کرے۔ اگلے دن لڑکے اور اس کے والدین کو انہوں نے اپنے ہاں بلوایا اور لڑکی کے ساتھ بیٹھ کر انہوں نے کچھ دیر قرآنی آیات اور احادیث کے بارے میں باتیں کیں۔ اسی دوران عشاء کی اذان شروع ہو گئی، کیونکہ اس نے خود کو مسجد میں نماز ادا کرنے کا بہانہ کیا اور فارغ ہونے کے بعد اسے جاری رکھا۔ لڑکے کے بارے میں لڑکی کے دل میں احساس کے باوجود وہ اس بات کو یقینی بنانے کے لیے منگنی پر راضی ہو گئی کہ وہ اس کے ساتھ منصفانہ برتاؤ کرتا ہے، اور منگنی کے 2 دن بعد لڑکے نے اسے 4 بار کال کی اور اس نے کبھی کال نہیں اٹھائی۔ 5ویں بار اس نے 10 بجے کے بعد فون کیا تو اس نے غصے سے اس پر الزام لگایا، تم نے سارا دن میری کالز کیوں نہیں اٹھائیں؟ تمہارا قصد کہاں تھا؟ شاید آپ کہیں گئی ہوئی تھیں، شاید پڑھ رہی تھیں یا سو رہی تھیں، لیکن میں نے ہر ایک وقت کے درمیان آپ کو کال کی، بہت بڑے بڑے وقفوں کے ساتھ 4 بار کال کی۔ مجھے یقین ہے کہ کسی نے آپ کا دماغ مجھ سے ہٹا دیا ہے۔ لڑکی نے آہستگی سے جواب دیا، تم نے اپنی بات کا آغاز السلام علیکم سے کرنا تھا۔ میں تمہارے سوالوں کا جواب دوں گی، ہاں میں کسی اور کے ساتھ مصروف تھی۔ جب میں اس کے ساتھ ہوتی ہوں تو ساری دنیا بھول جاتی ہوں، نہ کوئی کال اٹھاتی ہوں اور نہ کسی سے بات کرتی ہوں۔ لڑکے نے غصے سے جواب دیا، آپ یہ سب کہہ رہی ہیں ہماری منگنی کے صرف 2 دن بعد؟ ہم ساتھ نہیں رہیں گے، اور میں آپ کو جس کے ساتھ وقت گزارنا پسند کریں گی چھوڑ دوں گا۔ لڑکی یہ کہتے ہوئے پرسکون رہی، خدا آپ کا بھلا کرے، یہ سب سے اچھی بات ہے جو آپ نے ابھی تک کہی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ میں کتنی خوش ہوں کہ آپ کے 4 مسڈ کالوں سے آپ کی اصل شناخت ظاہر ہوئی اور مجھے یقین دلایا کہ میں آپ کے ساتھ جاری نہیں رہوں گی۔ آپ نے مجھے اس وقت میں بلایا جب میں مصروف ہوں، جس کے ساتھ میں محبت کرتی ہوں اور کسی چیز کو بھول جاتی ہوں۔ میں اللہ کے ساتھ تھی، جیسا آپ نے مجھے نماز کے اوقات میں بلایا تھا۔ پہلی بار نماز ظہر کے وقت، دوسری بار نماز عصر کے وقت، تیسری بار نماز مغرب کے وقت، اور چوتھی بار عشاء کی نماز کے وقت۔ یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ۔ میں اس شخص کے ساتھ زیادہ نہیں رہ سکتی جس کا اللہ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ آخر کار اس نے اپنا فون بند کر دیا اور اپنے گھر والوں کو بتایا کہ منگنی ختم کی جائے۔
اور ایک ماہ بعد اس کے کزن نے اسے ایک بار پھر شادی کی پیشکش کی اور لڑکی نے رضامندی ظاہر کر دی، حالانکہ پورے خاندان نے بغیر کسی شک و شبہ کے اسے منظور کر لیا تھا۔ وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير وما أنتم بمعجزين في الأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير۔